اور اس تمام قصے کے بعد میں اپنے گھر واپس گیا، جہاں میری دو بہت پیاری پیاری سی چھوٹی چھوٹی سی بیٹیاں رہتی تھیں، اور میں نے اپنی وائف کو فی الحال کچھ نہیں بتایا، اور میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں جانے سے روکنے کے لیے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ کسی سے مدد نہیں مانگنی، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اس کو میں ڈھونڈ نہیں سکتا۔ ملک کو قانونی طور پر میں کوئی اس سے لڑائی نہیں کر سکتا، اور یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ ملک نے ویرا سنگھ کو اپنے ساتھ رکھ لیا، کیونکہ ملک بھی یہی کاروبار کرتا تھا گاڑیوں کا جو ہم لوگ کرتے تھے، اور ملک اس کا دوست، کافی مجھ سے پرانا اس کا دوست تھا ملک۔ مگر اس ویر سنگھ نے میرے کو سیڑھی بنایا، ملک کو بلیک میل کیا، دھکا دیا کہ دیکھ میرے پاس اور بھی کانٹیکٹ، اور جاپان سیٹل ہوا۔ اور بعد میں ویر سنگھ نے مجھے بتایا کہ میں ملک کو جانتا ہوں، اور پھر اس طرح میری ملک کی اس نے ہی دوستی کرائی تھی۔ دوستی صرف یہ تھی کہ ملک کا جو بلیک منی کے پیسے آتے تھے نا، وہ کبھی کبھی میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے تھے، اور وہ بلیک منی کے پیسے یہ لینے کے لیے میرے آفس آتا تھا۔ بس اس سے زیادہ میری ملک سے دوستی نہیں تھی، نہ میں ملک کا آفس جانتا تھا، نہ گھر جانتا تھا۔ بہرحال اس کا دیا ہوا بزنس کارڈ میرے پاس تھا، اور فون پہ کبھی کبھی بات ہوتی، جب اس کا پیسہ آتا تھا 200 مان، 400 مان، 1000 مان، جو بھی ہوتا تھا، میں ایمانداری سے اس کو دے دیتا تھا۔ یہ جب بھی آتا تھا، یا میں اس کے اکاؤنٹ میں جہاں یہ بولتا تھا میں ڈال دیتا تھا۔ لیکن اللہ ملک صاحب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ بعد میں بھی میرے آفس ساؤتھ افریقہ آتے رہے، اور وہی سمجھتے رہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے سب کچھ پتا تھا۔ اور پھر ویر سنگھ نے ملک کے ساتھ بھی ہاتھ کیا جی، اور یہ بات ملک نے مجھے میرے ساؤتھ افریقہ کے آفس میں بتائی کہ یار وہ تو اچھا آدمی نہیں تھا۔ ملک اس طرح کے آدمی ہے کہ جو بہت ہی اوپر سے میٹھے ہیں، اور ان کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے، یعنی یہ گیم ڈالتے ہیں لوگوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے۔ ہے بہرحال کاروباری آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ کوئی ایجنٹ ہے، نہ کوئی اس طرح کے لٹیرے ہیں، ہے کاروباری آدمی۔ اور وہ گیم بھی انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے ڈالا تھا کہ یہ شخص خالد شاہ کو چھوڑ کے میرے پاس واپس آ جائے گا تو میں اس کے ساتھ کاروبار کروں گا۔ جب ملک نے اس کے ساتھ کاروبار کیا تو وہ ملک کو لے کے بھی بھاگ گیا۔ ملک کے ساتھ بھی اس نے گیم کیا، رہا تو وہ جاپان میں ہی، اور اس کے بعد اس نے بینکوں سے پیسے پکڑے، کیونکہ میری کمپنی بہت بڑی تھی، اس کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا، وہ اس کے ہاتھ آ گئی۔ اچھا، جتنا آپ کا کاروبار کا ٹرن اوور ہوگا نا، اسی حساب سے بینک آپ کو 30 سے 40%، یعنی اگر آپ کا جو ہے $100 ملین کا کاروبار ہے نا، تو $30 ملین بینک آپ کو جب بولیں گے دے دے گی ادھار۔ میں کبھی بھی بینک سے نہیں لیتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کے دن 2025 تک میں نے کبھی بھی بینک سے قرضہ نہیں لیا۔ یہ بات میرا اللہ اور میں جانتا ہوں۔ بہت زیادہ 90% لوگ جاپان میں بینک سے قرضہ لے کر سوٹ پہن کے پھرتے ہیں۔ میں اپنی جینس اور گندی سی شرٹ کے اندر بغیر بینک کے قرضے کے پھرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بینک سے قرضہ نہیں لینا چاہیے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو لیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے نا، تو کیا ضرورت ہے کہ بینک کا قرضہ اپنے سر پر چڑھا کے راتوں کی نیند حرام کریں، اور حرام اپنے حلال کے پیسے میں شامل کریں۔ حلال کا آپ کا 1 لاکھ ہوگا نا، حرام کا 1000 اس کے اندر آئے گا، تو وہ 1 لاکھ بھی لے کے چلا جائے گا۔ یہ میرے خدا نے فرمایا ہے، اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ اب اس کے پیچھے بھاگنا، ویر سنگھ کے پیچھے بھاگنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس دوست کو بھی مارکیٹ میں فوری طور پہ اب آواز لگ گئی کہ بھائی ایسے کوئی گیم ہو گیا ہے۔ اچھا، میرا فون جو تھا نا، وہ میں نے اپنے بھائی سے واپس لے لیا۔ میرا فون بجتا رہتا تھا، گاڑیاں آتی رہتی تھیں مجھے، لوگوں کو یہ اعتبار تھا کہ خالد کو آج گاڑی ڈالو، کل پیسے ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک اعتبار میں نے اپنا برقرار رکھا ہوا تھا۔ میں نے کبھی کسی کا پیسہ جاپان میں نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ گاڑیاں آتی تو رہیں گی، اور یہ گاڑیاں جو ہے میں کروں گا کیا؟ تو پھر میرا ایک دوست وہ خود بھی سری لنکا کا کام کرتا تھا، اس کے ساتھ میں نے ڈیل بنائی۔ ہاں، اس نے مجھے بلایا کہ یار کل مل مجھ سے نا،
میں گیا تو اس نے مجھے بولا کہ میں تمہیں اگر چاہو تو میں تمہیں $1,00,000 ادھار دے دیتا ہوں، تم دوبارہ اپنا کام شروع کرو۔ تو مجھے اس کی بات پسند نہیں آئی۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک تو میں پرابلم میں ہوں، اوپر سے تو میرے سر کے اوپر قرضہ بھی ڈال رہا ہے، تو میں تو قرض لے لوں گا تو میں تو رات کو سو نہیں سکوں گا کہ قرضہ واپس دینا ہے، ایسا نہ ہو میں مر جاؤں، ایسا نہ ہو کچھ آگے پیچھے ہو جائے پیسے، تو میں کاروبار اس طرح نہیں کر سکتا، تو قرضہ رہنے دے۔ تو ایسا کر کہ جو بھی گاڑیاں میرے پاس آئیں گی نا، تو لڑکوں کو پیسے مجھے دینے ہوتے ہیں تقریباً تیسرے دن صبح، دوسرے دن یا تیسرے دن تک میں دے سکتا ہوں۔ تو دوسرے دن صبح 10 بجے سے پہلے، 8 بجے آفس کھلتا، 10 بجے سے پہلے جتنی انوائسز میں تمہیں ڈالوں کہ یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی ہے، اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے وہ 10 بجے میرے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے۔ تو اس نے میرے ساتھ مہربانی کی اور اس نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے 10 بجے تمہارے اکاؤنٹ میں ہوا کریں گے، اور یہ سلسلہ چلنے لگا کہ گاڑیاں میں ویسے ہی لیتا رہا۔ گاڑیاں میں جس جگہ میں ڈلواتا تھا اپنے، جہاں میں یارڈ پہ منگاتا تھا انسپیکشن کے لیے، وہاں لڑکے ڈال جاتے تھے اور اسی یارڈ سے اس کا بھی کانٹیکٹ تھا، تو میں گاڑیاں بعد میں اس کے نام چینج کر دیتا تھا۔ اسی طرح میرا ایک دوست تھا جو ابھی انتقال کر گیا، وہ بھی یوکوہاما میں رہتا تھا، اور میرے سے اس کا بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ اس کا نام تھا ارشد والا۔ ارشد والے کو میں نے یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ ارشد والا اس ٹائم نیا سیٹل ہوا تھا بزنس میں، وہ چلی پیرو کا کام کرتا تھا۔ تو ارشد نے مجھے کہا کہ میری گاڑیاں بھی اگر آپ لے لیا کرو نا، تو میں بھی آپ کو پہلے بولو تو پہلے پیسے ڈال دیا کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، اسی طرح تم بھی مجھ سے کر لو۔ تو 2 آدمی میرے پاس ہو گئے۔ جتنے لڑکوں سے میرے پاس اتنی، کیونکہ لوگ اعتبار کرتے تھے، میرے پاس اتنی گاڑی آتی تھی، دن میں سری لنکا کی 5-6 گاڑیاں میں آرام سے لے لیتا تھا، جس میں $200, $300, $400 آرام سے بیچ میں بچا سکتا تھا ایمانداری سے۔ اسی طرح ارشد کی جو گاڑیاں تھیں، ارشد بھائی اب مرحوم ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے ساتھ بہت اچھے آدمی تھے، ویسے بہت گرم دماغ کے تھے وہ، مگر میرے ساتھ انہوں نے بہت ہی اچھے آدمی تھے۔ اور وہ میرے ساتھ کیوں اچھے آدمی تھے؟ کیونکہ میری ان کی دوستی نئی تھی، تو ان کو وہ بزنس میں پھنس گئے، ان کو اتنا کاروبار نہیں آتا تھا بیچارے کو۔ تو میں نے ان کو ایک مشورہ دیا، وہ مشورے سے وہ ان کا کام بہت بڑا ہو گیا چلی اور پیرو میں۔ تو میں نے سوچا، اچھا انہوں نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا اور ایکسیپٹ کیا کہ یار تو نے میرے کو بتا دیا، تو ایسا میں کام میں چل پڑا ہوں۔ تو اس کے بعد ارشد بھائی نے بہت پیسہ بنایا، اور آج تک مر گئے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، لیکن ان کی کمپنی آج بھی چل رہی ہے۔ ان کا چھوٹا بھائی ہے، بہت ہی اچھا بندہ ہے، وہ بھی بہت ہی اچھا بندہ ہے، اور وہ اس کمپنی کو چلا رہا ہے۔ ان کی وائف ہیں، ان کے بہنوئی ہیں، وہ سب مل کے ان کی کمپنی چلا رہے ہیں۔ میرا کبھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں ہوا، لیکن ارشد بھائی نے مجھ سے گاڑیاں لیں، اور وہ تو 9 بجے ہی پیسے ڈال دیتے تھے، 10 بجے کا بھی ویٹ نہیں کرتے، اور گاڑی چیک بھی نہیں کرتے تھے، بس یہ کہتے تھے یار آپ نے کر لی نا، بس ہو گئی بات۔ تو اس اعتبار کے اوپر میں دوبارہ کھڑا ہوا، اور کچھ میری گاڑیاں انگلینڈ میں میرے کزن کے پاس تھیں، 6-7 گاڑیاں۔ انگلینڈ کی گاڑی بھی کافی مہنگی ہوتی ہے، $4,000 $3,000 $6,000 کی گاڑی ہوتی ہے۔ تو میں انگلینڈ گیا، اور انگلینڈ جا کے میں اپنا فون رومنگ پہ لگا کے گیا کہ گاڑیاں بھی خریدتا رہوں، بیچتا بھی رہوں، اور انگلینڈ کی گاڑیاں بھی جا کے بیچیں، وہ پیسے بھی دستی میں واپس لے کے آیا، اور میں زیرو سے دوبارہ کھڑا ہوا۔ اللہ نے مجھے دوبارہ چانس دیا، اور اس ساری جد و جہد میں مجھے 1 سال 1.25 سال لگا، اور میں نے انگلینڈ کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ کا کام بھی سیکھ لیا، اور آئرلینڈ میں جا کر میں نے اپنا آفس کھول دیا۔ آئرلینڈ کی گاڑی بہت سستی ہوتی تھی، میں نے تقریباً 50 گاڑی چڑھائی آئرلینڈ اپنے پیسوں سے، اور میں آئرلینڈ چلا گیا، جا کے وہاں کمپنی کھولی، گھر لیا، رجسٹریشن کرائی، اور دوبارہ سے کاروبار میں واپس آ گیا۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔